اور بے انصافی کر کے مسجد میں کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما. نہیں، رحم کا تعلق اس سے ہے کہ جس کے اندر خود رحم دلی ہو. یہ جو رحم نہیں، یہ رحمان ایک صفت آپ کو بتاؤ، ایک اللہ کا صفت ہے رحمان رحیم. رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. رحمان کے معنی ہے اللہ مہربان ہے تمام مخلوق کو. پھر سوال یہ ہے کتنا مہربان ہے، بڑا اہم سوال ہے کتنا مہربان ہے. کتنا کس پر کتنا مہربان ہے، یہ عام بات ہے. ایک بات بتا دو، اللہ اپنے مخلوق پر اتنا مہربان ہے جتنا اس کے اندر خود مہربانی ہو. واہ واہ. ٹھیک ہے، آخری بات. جی چلو اگر ٹائم جی آپ بولیں. آخری بات یہ ہے، میں ان سے ٹائم لے لے پھر میں بتا دوں. چلو خیر ہے. بنگش صاحب، کیونکہ جب ہم ملک پاکستان کی عوام کی بات کرتے ہیں اور ہمارے دور حکومت کی بات کرتے ہیں، اور آج کل یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ جو ہم فیصلہ کچھ بھی کرتے ہیں کرتا کوئی اور ہے لیکن مانتے ہم ہیں، تو کیا یہ بھی رب کریم کی طرف سے ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ایک عسکری اسٹیٹ ہوتا ہے اور ایک فلاحی اسٹیٹ ہوتا ہے. چونکہ پاکستان جب سے بنا ہے تو الحمدللہ یہ عسکری اسٹیٹ ہے. یہاں پہ جب تک ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی کے پاس اختیار ہے. ہم اگر دعائیں کریں، مفتی صاحب کو بھی کہیں گے جس طرح اس نے دعائیں دی ہے، ہم یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ اسٹیبلشمنٹ میں ایسا کوئی بندہ لے آ. سیاسی بندوں سے تو کام ختم ہو گیا. وہ لوگ اگر عمران خان صاحب آ جائیں یا نواز شریف آ جائیں، جو بھی آ جائیں، ان کا اختیار وہاں تک ہوتا ہے، پھر اینڈ ہو جاتا ہے. جہاں پہ ان کا مرضی اپنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی مرضی، تو وہاں پہ اینڈ بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے. تو ہم یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے جس طرح آج جنرل عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، حافظ قرآن ہے، اس کے دل میں اللہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت، اس نے کہا نا، وہ قدرت آئے اس کے دل میں، جس کے دل میں آئے کہ میں نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو ایک فلاحی اور ریاستی اسلامی اسٹیٹ بنانا ہے، تو یہ بن سکتا ہے. ورنہ سیاسی لوگوں سے آپ کو میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا کہ سیاسی کسی پارٹی سے بھی کوئی تمنا نہ رکھیں جب تک اسٹیبلشمنٹ پاور میں ہے. اچھا، مجھے دو باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ ایک مجموعہ اللہ کے احکامات کی. اس احکامات کو نافذ کرنے والا ہی اصل آدمی ہے. ناموں کے چینجنگ سے کچھ نہیں ہوتا، ناموں کی چینجنگ نہیں. چاہے تم اس کو خلافت کا نام دے دو، چاہے امیر المؤمنین کا نام دے دو، چاہے وزیر اعظم کا نام دے دو، چاہے جس کے بھی، لیکن اس قانون کو اگر کوئی فالو کرتے، وہ اگر چیف آرمی کے نام سے بھی بیٹھ جائے نا، تب بھی وہ قابل قبول ہے اور ملک کے مفاد میں. اور آخری جملہ بتاتا ہوں، آج کے پروگرام میں تو کہتا ہوں اس کو آپ ہائیڈ لائٹ کریں کہ اس وقت پوری معاشرے میں بحیثیت دانشور علماء خطبہ کی کیا ذمہ داری ہے. نمبر ایک، 4 باتیں ہیں جس کو مفتی صاحب نے جمع کی بہت زبردست انداز میں، کہ آپ لوگ توحید بیان کریں لیکن توہین سے بچیں. صحیح. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں. پھر جب آپ توہین نہیں کریں گے، تعظیم کریں گے، تو پھر کہتے ہیں کہ تعظیم کی آڑ میں پھر ہم مشرک بن جاتے ہیں. صحیح. یا آپ ہمارے سامنے تاریخ میں کسی کو خدا کہتے ہیں، کوئی کسی کو خدا کہتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ ہم دین کی کوئی بھی شعبات تقابلی انداز میں پیش نہ کریں. آپ ایک کام کر رہے ہیں تو میں کہوں یہ کام نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. چوتھا اور آخری جملہ جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کی آڑ میں خدرائی سے بچیں. یہ 4 چیزیں اگر بحیثیت واعظ خطیب ہم رکھیں، ہم اپنے عوام کے سامنے رکھیں تو معاملات درست. یہی پیغام ہے آج کے پروگرام علم و عالم کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور آج کے پروگرام کا جو خلاصہ ہمارے سامنے آیا کہ نظام میں قدرت ہے اور ساتھ ساتھ رب کریم کا ساتھ نظام قانون بھی ہے. رب کریم کے قانون غائب بدلتے رہتے ہیں، لیکن رب کریم کا جو نظام قدرت ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتا، وہ اٹل رہتا ہے. جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، جب اسلام کی بات کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے رب کریم کے قانون کو توڑا، رب کریم کے قوانین کو توڑا ہے، تو وہ لوگ دنیا میں عبرت بن کے رہ گئے ہیں. اور جنہوں نے رب کریم کے قوانین کی پاسداری کی ہے، ان لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں. تو میں جو آج کے اس پروگرام اور ساتھ ساتھ اپنے چینل کی وساطت کے ساتھ تمام لوگوں سے ایک بات شیئر کروں کہ جب ہم رب کریم کے ساتھ امید لگائیں گے تو اگر رب کریم اس امید کو توڑے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم رب سے تو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے جو ہم نے کیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم
کسی اور سے امید لگاتے ہیں تو پھر اس امید کو ٹوٹنا ہی ہوتا، کیونکہ ہمیں رب الکریم کو اس میں شامل نہیں کیا ہوتا۔ اپنی نیتیں اچھی ہونی چاہیے، اپنے اعمال کر کے، اپنے طرف سے محنت کر کے اس کا صلہ ہمیں رب کریم کی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو رب کریم ہمیں اس کے اوپر سرخری عطا فرماتا ہے اور ساتھ ہمیں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو جناب بہت ہی شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ ملک ریاض بنگش صاحب، آپ نے شاندار گفتگو فرمائی، اور مفتی سیف اللہ کاکا خیل صاحب، آپ نے اسلامی پہرائے میں رہتے ہوئے بڑی اچھی گفتگو کی۔ امید ہے کہ تمام سننے والوں اس کی انجوائے کیا ہوگا۔ اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔